السلام علیکم ناظرین، افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی جاری ہے اور 6 صوبوں پر ان کے دارالحکومت پر طالبان کے کنٹرول کرنے کی خبریں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی مختلف علاقوں میں طالبان اور افغان فورسز کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں۔ امریکن جو فضائیہ ہے وہ بھی بمباری کر رہی ہے طالبان کے ٹھکانے کے اوپر۔ دوسری طرف دوحہ میں ایک بار پھر مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور یہ مذاکرات جو ہیں ایک طرف پاکستان، امریکہ، روس اور چین کے نمائندے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو امریکی نمائندے اس میں شرکت کر رہے ہیں زلمے خلیلزاد، وہ دوحہ پہنچ رہے ہیں اور وہ طالبان کے ساتھ بھی بات چیت کریں گے۔ جو دوحہ میں طالبان کا سیاسی دفتر ہے کہ جس میں طالبان کو کنونس کیا جا سکے کہ افغانستان میں ایک تو جنگ بندی کی جائے اور جو اس وقت لڑائی جاری ہے اس کو روکا جائے، اور جو کوئی سیاسی حل ہے اس کی طرف پیش قدمی کی جائے، تو اس کے اوپر بات چیت ہوگی۔ دوسری طرف امریکہ نے یہ بھی بڑا واضح طور کے اوپر کلیئر کیا ہے کہ اب افغانستان کا جو دفاع ہے وہ افغانستان کی سیکورٹی فورسز کے اوپر ہی اس کا انحصار ہوگا اور ان کو ہی اپنا دفاع کرنا ہوگا۔ امریکہ فضائی مدد جو ہے وقتاً فوقتاً دیتا رہے گا، لیکن جو زمینی محاذ کے اوپر افغانستان کو دفاع جو ہے وہ ان میں خود ہی کرنا ہوگا، اور اپنے مستقبل کا جو فیصلہ ہے وہ بھی افغان عوام کو اور افغان قیادت کو خود کرنا ہوگا۔ تو اس طرح سے امریکی جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے، تو امریکہ نے یہ قدم اپنے جو ہیں ہاتھ پیچھے کھینچ لیا ہے۔ پھر نیٹو افواج میں جو اتحادی ممالک دو بڑے برطانیہ اور جرمنی جو ہیں، ان کے جو وزرائے دفاع ہیں، برطانیہ کے وزیر دفاع نے جو امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدہ ہوا جس کے نتیجے میں یہ فوجی انخلا کیا گیا افغانستان سے، اس کو ایک بوسیدہ معاہدہ قرار دیا ہے، اور برطانوی وزیر دفاع کا خیال ہے کہ افغانستان میں اتنی جلد نہیں کرنی چاہیے تھی افواج کے انخلا میں، اور اگر افواج کا انخلا ضروری بھی تھا تو وہاں پر مرحلہ وار اور پھر کچھ نہ کچھ وہاں پہ فوجی ضرور رکھنے چاہیے تھے، تاکہ وہاں پہ جو صورتحال جب تک واضح طور کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتی اور جو مستقبل کی صورتحال ہے واضح نہیں ہوتی تو اس وقت تک یہ فوج ہونی چاہیے تھی۔ یہ برطانوی وزیر دفاع کی رائے ہے۔ جرمن وزیر دفاع نے اپنے ٹویٹ جو ہے مختلف ٹویٹس انہوں نے کیے تھے، اور خاص طور پہ جو قندوز پہ طالبان نے کنٹرول سنبھالا اور قبضہ کیا، تو یہ وہ علاقہ تھا جہاں پہ جرمن جو فوجی تھے نیٹو افواج میں اتحادی کے طور کے اوپر جرمن نے بھی اپنے فوجی افغانستان بھیجے ہوئے تھے، تو انہوں نے اس علاقے میں ڈیوٹی سر انجام دی تھی پچھلی 2 دہائیوں میں۔ تو اس پر پھر انہوں نے ٹویٹس کیے اور کہا کہ اگر اس کے اوپر مختلف کامنٹس بھی آئے، کویسچنز بھی آئے، تو انہوں نے بھی اس چیز کو مسترد کیا، اس تجویز کو رد کیا کہ دوبارہ جو ہے کہ جرمنی اپنی افواج کو افغانستان میں یا اس طرح سے بھیجے گا، تو انہوں نے کہا نہیں، اب ایسا کوئی امکان نہیں ہے، ہم دوبارہ افغانستان میں اپنی افواج نہیں بھیجیں گے۔ پھر طالبان نے جو مزار شریف کی طرف پیش قدمی شروع کی ہے، تو وہاں پر جو انڈین کونسلیٹ تھا اس کو فوری طور کے اوپر جو ہے کہ وہ خالی کیا جا رہا ہے، اور پھر انڈین جو ایمبیسی ہے، سفارت خانہ ہے افغانستان میں، اس کی طرف سے بھی اناؤنسمنٹ کی گئی انڈین شہری جو مزار شریف یا ان علاقوں میں ہیں وہ فوری طور کے اوپر وہاں سے انخلا کریں اور اس سلسلے میں بھارتی سفارت خانے سے رابطہ کریں اور ان کی ضروری مدد کی جائے گی۔ تو ان کا انخلا بھی بڑی تیزی کے ساتھ شروع ہو رہا ہے۔ پھر بڑی اہم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ دوحہ میں جہاں مذاکرات شروع ہو رہے ہیں، 4 ملکی مذاکرات بھی، اور پھر طالبان کا سیاسی ہیڈ کوارٹر بھی وہاں پر اس وقت ہے، اس کے ساتھ بھی بات چیت کی جائے گی۔ امریکی وزیر دفاع نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو پاکستان کے آرمی چیف ہیں ان کو فون کیا ہے، اور ایک طرف انہوں نے بائی لیٹرل جو ڈیفنس کوآپریشن ہے اس کے اوپر بات چیت کی ہے، اور پھر دوسری طرف جو ہے افغانستان کی صورتحال اور اس کے نتیجے میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کے اوپر تبادلہ خیال کیا ہے، اور پھر اس خواہش کا اظہار کیا کہ جو خطے میں مشترکہ مقاصد ہیں ان کا جو حصول ہے وہ کیسے کیا جا سکتا ہے، اور پھر ان مقاصد کے حصول کے لیے جو شراکت داری ہے، پارٹنرشپ کی خواہش کا اظہار کیا۔ یہ ایک پازیٹیو سائن ہے کہ جہاں پہ یہ بات کی جاتی ہے جی کہ امریکہ اور پاکستان کے شاید درمیان تعلقات میں بہت دوریاں ہیں یا دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، لیکن افغانستان کے معاملے کے اوپر جو اس وقت صورتحال ہے اس پر امریکی وزیر دفاع نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ جو مشترکہ مقاصد ہیں ان کے لیے شراکت داری کی جانی چاہیے، اور مشترکہ مقاصد وہ افغانستان میں امن ہے، افغانستان میں سیاسی حل ہے،
اور افغانستان کے اندر جو پائیدار امن اور مستقبل کا جو سیاسی تناظر ہے وہ ایک متفقہ افغانستان قوم، افغانستان قیادت، افغانستان عوام کے ہاتھ میں وہ فیصلہ ہونا چاہیے. یہ پاکستان کی بھی سوچ ہے، امریکہ کی بھی سوچ ہے. تو ان کے اصول کے لیے جو ہے کہ شراکت داری کی بات کی گئی ہے. اس تمام تر سینیریو میں جو اگر دیکھا جائے تو یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ دوحہ میں مذاکرات شروع ہو رہے ہیں. یہ مذاکرات 3 دن تک جاری رہیں گے، 11، 12، 13 اگست کو. اور اس میں چاروں ممالک جن کا ہم نے تذکرہ کیا کہ امریکہ، روس، چین اور پاکستان کے نمائندے ہوں گے، طالبان کے نمائندے بھی ہوں گے. اور اس میں جو بات چیت ہے وہ اس چیز پر کی جا رہی ہے کہ کس طرح سے فوری طور کے اوپر جنگ بندی کی جا سکے. پھر جنگ بندی کے نتیجے میں کوئی انٹرم سیاسی سیٹ اپ جو ہے وہ کس طرح سے متفقہ طور کے اوپر قائم کیا جا سکتا ہے. اور پھر اس سیاسی جو عبوری دور ہے تقریباً 2 سال پر محیط ہونا چاہیے وہ، اور اس دوران کون سی کانسٹیٹیوشنل ریفارم جو افغانستان کی خود لیڈرشپ جو ہے وہ کرنا چاہیے، جو بھی انٹرم لیڈرشپ وہاں پر اور باقی تمام سٹیک ہولڈر جو افغانستان کے ہیں ان سے مشاورت کے بعد وہ اپنا انٹرم سیٹ اپ جو کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کریں یا جس پولیٹیکل سیٹ اپ ہے اس کے لیے راہ ہموار کریں. اور پھر 2 سال کے اندر اندر جو ہے کہ وہ نئے الیکشن یا جو بھی ان کا طریقہ کار طے ہوتا ہے اگلے قیادت کے حوالے سے، انتخاب کے حوالے سے، تو اس کے تحت جو ہے کہ قیادت کا انتخاب کیا جائے اور اس قیادت کو پھر پرامن طور کے اوپر انتقال کا اقتدار کیا جائے، ریدر دین کہ یہ جو ساری صورتحال پیدا ہو رہی ہے. کیونکہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کشیدگی کے حوالے سے، بدامنی کے حوالے سے، خانہ جنگی کے حوالے سے، اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ خواتین اور بچے متاثر ہو رہے ہیں. اور بڑی افسوسناک خبریں آ رہی ہیں مختلف شہروں سے جہاں پہ خواتین کی بڑی تعداد اور بچوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ نشانہ بن رہی ہے. اور پچھلے سال کی نسبت اس سال ابھی تک 6 مہینوں میں کوئی 40 سے 50% جو ہے وہ خواتین اور بچوں کی ہلاکتیں جو ہیں وہ زیادہ ہوئی ہیں. تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. اسی لیے پاکستان، امریکہ اور دیگر ممالک جو ہیں وہ اس پر زور دے رہے ہیں کہ کسی طور کے اوپر جو ہے خانہ جنگی اس کو ختم کیا جا سکے اور اس کے نتیجے میں کسی طور کے اوپر جو ہے کہ معاملات کو آگے لے کے جایا جا سکے. دوسری طرف یہ بھی حوصلہ افزا صورتحال ہے کہ برطانیہ، جرمنی یا نیٹو کے جو اتحادی ممبرز ہیں ان کے اندر ایک ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ اس قسم کے جو جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل جو ہے وہ سیاسی حل ہوتا ہے، فوجی حل نہیں ہوتا. امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے بھی جس چیز کا اظہار کیا، جہاں پہ انہوں نے ایک طرف 31 اگست تک انہوں نے کہا جی کہ اپنا وہ مشن مکمل کر لیں گے اور ان کا کوئی ایک بھی فوجی افغانستان میں باقی نہیں رہے گا. کہ دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنی ایک اور نسل کو جو ہے 20 سال سے جاری جنگ میں جو ہے کہ وہ دھکیلے. ایسا امریکہ نہیں چاہتا. تو یہ جو احساس ہے، ریئلائزیشن ہے، ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اب کہ اگر وہ کسی اور ملک کی سرزمین پر اپنے فوجی اڈے بناتے ہیں، جب ابھی بھی فضائی حملے ہو رہے ہیں، خواہ وہ قطر کی زمین استعمال کی جا رہی ہے یا خلیج سے وہ اپنے جہاز اڑاتے ہیں، تو یا پاکستان سے ڈیمانڈ کر رہے تھے اڈے کے، تو یہ جو فوجی حل ہے اس کا اگر 20 سال کے بعد بھی حل نہیں نکلا اور ابھی بھی اگر امریکی قیادت کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ دوبارہ جو ہے کہ اپنی ایک اور نئی نسل کو وہ اس قسم کی جنگ میں نہیں دھکیلنا چاہتے، تو پھر دوسرے ممالک کے اوپر بھی امریکہ کو ایسا دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے. یہ سارا دباؤ جو ہے کہ وہ جو با اثر ممالک ہیں، جو ہمسایہ ممالک ہیں، ان کے ساتھ مل کر افغانستان کی لیڈرشپ کے اوپر، افغانستان کے طالبان کی لیڈرشپ کے اوپر ڈالا جائے کہ وہ ٹیبل کے اوپر بیٹھیں اور ان کو ایک ٹیبل پر بٹھا کر اور پھر کسی حل کی طرف لے جایا جائے اور اس حل کے اوپر عمل درآمد کرانے کی بھی کوشش کی جائے، ریدر دین کہ ان کو تنہا چھوڑ دیا جائے. تنہا چھوڑ دینے سے وہی حالات پیدا ہوں گے جو افغان وار جب ہوئی تھی، رشیا کی یہاں پہ جب انٹرونشن ہوئی تھی افغانستان کے اندر اور پھر اس کے بعد رشیا واپس گیا تھا اس کی افواج، تو اس کے بعد جس طرح سے اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا طالبان یہ افغانستان کی سیاسی قیادت کو، وہ نہیں ہونا چاہیے. تمام ذمہ داران ممالک کو جو اس ساری صورتحال کے ذمہ دار ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور پھر افغانستان کے اندر خواہ وہ کسی بھی سیاسی گروپ سے تعلق رکھتے ہوں، وہ عناصر اور جو بیرونی عناصر ہیں، خواہ وہ انڈیا ہو یا کوئی اور بھی ملک ہو، جو امن کے حوالے سے کوششوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، جو ہر بات، ہر معاملے، ہر ناکامی کو پاکستان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ان رویوں کو بھی حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے تاکہ جو ممالک اور پاکستان سنجیدگی کے ساتھ اگر کوششیں کر رہا ہے کہ وہ افغانستان کے اندر امن ہو اور جہاں جہاں پاکستان کا اثر و رسوخ ہے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے کہ بیٹھیں بات چیت کریں، لیکن دوسری طرف اگر سنگین الزامات لگائے جائیں گے، گالیاں دی جائیں گی،
اور غلط غلیظ زبان استعمال کی جائے گی تو پھر اس قسم کی توقع نہ کی جائے جس قسم کا تقاضے جو ہیں حالات کے وہ پاکستان سے کردار کے ہیں. تو اس لیے تمام ذمہ داران ممالک کو، افغان سیاسی متحارب گروپوں کو بھی اور پھر ان عناصر کو بھی جو اس وقت جو ہے کہ صورتحال کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو بھی دباؤ ڈالنا ہوگا کہ وہ ایسی کوششیں نہ کریں، اور تمام کی جو یکسوئی ہے وہ امن کی طرف ہو، امن کوششوں کی طرف ہو، تو تبھی کامیابی حاصل ہوگی.